السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حاضرین جمعہ، پچھلے خطبہ میں نے اخلاص کی ضد ریاکاری اور دکھاوا کے موضوع پر آپ سے مخاطب ہوا تھا، جس میں کچھ باتیں بڑی اچھی نکل گئیں۔ میں چاہتا ہوں کہ انہی موضوع کو تھوڑا اور تفصیلی جائزہ لیا جائے۔ حاضرین، یہ کوئی موضوع یا عنوان نیا نہیں ہے، بلکہ اس پہ بارہا گفتگو کی جا چکی ہے، لیکن ہماری چیزوں سے جن لوگوں نے اخذ کر کے تاریخ میں اپنا نام درج کیا ہے، اور ہم اپنی جو یہ زوال والی حالات کو دیکھتے ہیں تو قلق ہوتا ہے کہ ساری چیزیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے لی ہوئی چیزوں پہ لوگوں نے عمل کیا، اور عمل کر کے الگ دین اور اس کی الگ ایک پہچان، ایک تشخص ہو گئی۔ قلق بہرحال ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید سورہ آل عمران آیت نمبر 110 میں فرماتا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین لوگ ہو، جو لوگوں کے فائدہ کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کے بھلائی کے لیے پیدا کیے گئے، لوگوں کے خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے، خواہ وہ کسی بھی طرح کا ہو خدمت، وہ رہنمائی لے لیجئے، یا انسان کی بیسک ضروریات ہو لے لیجئے، یا کسی کو آزمائش و ابتلا میں دیکھ کر کے اس کی پریشانی کو دل میں احساس کر لینا، ان سب کے نام کا اجتماعی نام بھلائی ہے، اور اسی کو کہتے ہیں جو دنیا میں بڑا جو لفظ آج گردش کر رہا ہے، سیوا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تم بہترین امت ہو، بہترین گروہ ہو، بہترین جماعت ہو، بہترین لوگ ہو، جو لوگوں کے بھلائی کے لیے، فائدہ کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ وہ اس لیے کہ تم بھلائی کا، اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے مدد میں، عون کہتے ہیں مدد، تعاون میں لگا رہتا ہے۔ اب اس کا اپوزٹ دیکھ لیجئے، اگر وہ دوسروں کی مدد کے لیے کھڑا نہ ہو تو یہ تو امساد چھن گیا۔ تم بہترین امت ہو، وہ اس لیے ہو کہ تم فائدہ بخش ہو، فائدہ پہنچانے والی ہو، رہنمائی کرنے والی ہو، اگر یہ نہیں کرتے ہو تو یہ تو امتیاز، یہ تمخواہ چھن گیا۔ تو وہی حالت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بڑی عظیم ترین نعمت دی، اکما حقہ، ہم نے اس پہ عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مسجد نبوی کا کی بنیاد ڈالی تو محض وہ 5 وقت کے نمازوں کی جگہ نہیں تھی، بلکہ بھلائی کا ایک عظیم ترین مرکز تھا، جہاں سے ایجوکیشن بھی ہیڈ ہوتا تھا، جہاں سے ڈیفنس بھی ہوتا تھا، جہاں پہ ہیلتھ بھی ہوتا تھا،
اور ہر وہ چیزیں تربیت گاہیں تھیں جہاں سے ہیڈ ہوا کرتا تھا، لیکن یہ چیزیں خلافت راشدہ کے بعد مفقود ہو گئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ ہی یہ ساری چیزیں مسجد کو صرف اور صرف عبادت کا مسکن بنا دیا گیا، چھوئی ہوئی بنا دی گئی کہ نہیں دنیا کی باتیں نہ کرو۔ ارے دنیا کی بات کرو لیکن بھلائی کی بات ہو، دنیا کی بات کرو لیکن جو مظلومین ہے، محرومین ہے، ان کے بھلائی کی بات ہو۔ ایسا نہیں ہو کہ آپ گپے ماریں دنیا کی، یہ اس میں جو تعمیری باتیں ہیں اس سے کیا جائے اس کے، لیکن جو 5 وقتہ نمازوں کے اوقات ہیں اس میں آپ نہ کریں۔ لیکن ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت قیصر و کسریٰ ہل چکا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ایک عظیم ترین اسمبلی کی بنیاد ڈالی جا سکتی تھی، ایک پارلیمنٹ بنایا جا سکتا تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی ہی کو ایک مرکز، بھلائی کا مرکز بنایا، تاکہ یہاں پر جو آئے گا وہ اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر کما حق ہو اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، اور کیا۔ آپ مسجد نبوی کے پورا اس کو پڑھیے، آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، آپ مسجد نبوی کے کردار پہ آپ کسی بھی زبان میں، اسپینش ہو، فرینچ ہو یا جرمن، کسی بھی زبان میں ہو، آپ مسجد نبوی کا کردار پہ پڑھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو ایک عظیم ترین درسگاہ اور عظیم ترین بھلائی کا مرکز بنا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس اس کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ایسا نہیں کہ صرف زبان سے تو بڑی لمبی لمبی باتیں کی لیکن کری نہیں، بلکہ کر کر کے، برت کر کے دکھایا۔ بھلائی کا اگر پاٹھ پڑھنا ہے تو اس بڑھیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سن کر آپ سے گھن کھا کر مکہ چھوڑ کر بھاگی جا رہی تھی کہ کوئی محمد ہے جو ایسی ایسی باتیں کرتا ہے، ایک نیا دین لے کر کے آیا ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کی آواز میری کانوں تلے وہ بھاگی جا رہی تھی اپنی گٹری سمیت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوا، بوڑھی اماں کہاں جا رہی ہیں؟ اس کا گٹری اپنے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں اور اس کی دور، بہت دور جگہ جا کر کے چھوڑ کے آتے ہیں۔ بوڑھی اماں پوچھتی ہیں اچھا بھلا بڑے بھلے انسان لگ رہے ہو، بتا تو دو کون ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں ہی محمد ہوں، اماں میں محمد ہوں جس کے بارے میں آپ کے غلط فہمی ڈالی گئی، جیسے آج بھی غلط فہمیاں ہیں، غلط۔ وہ بوڑھی عورت اسی وقت اسلام قبول کرتی ہے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں، ایک ایک واقعات پہ ہم اپنی بات ختم کریں گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ، بھلائی کا پیکر، جس واقعہ کو میں کئی ایک بار کہ آپ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں کمپٹیشن ہوا کرتا تھا کہ کون بھلائی کا زیادہ کام کرتا ہے۔ رات کی پچھلی پہر ایک نابینا بیوہ کے گھر جاتے ہیں، اس کے گھر خلیفہ ہیں، اس وقت کے خلیفہ، آج کا جمہوری تماشا نہیں، خلیفہ، پوری خطے میں حکومت چلتی۔ آپ رات کے پچھلی پہر جاتے ہیں، اس کے گھر میں جھاڑو پوچھا لگاتے ہیں، اس کی مشکیزے میں تازہ پانی رکھتے ہیں اور دبے پاؤں چلے آتے ہیں۔ کوئی وہ نہیں کہ کون کرتا ہے، بوڑھی اماں کو بھی پتہ نہیں، ہاں ہے کوئی جو کرتا ہے لیکن کون کرتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ حضرت عمر پیچھا کرتے ہیں تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا ہے حضرت ابو بکر، یہ کردار ہمارا سیوا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا سا خطہ مکہ اور مدینہ کا نہیں بلکہ قیصر و کسریٰ اور اس پورے خطہ کے، کہ ایک بھوکا کتا بھی اگر مر جائے تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا گریبان پکڑ لے گا۔ رات کی پچھلی پہر آپ گشت لگایا پھرتے تھے، کون کتنی ضرورت مند ہے۔ آپ پہنچتے ہیں ایک شہر سے بالکل الگ علاقے میں، ایک بوڑھی عورت ہے، بیوہ ہے بیچاری، وہ کچھ پکا رہی ہے، کنکری، بچے بلک رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کا وہاں سے ہوا، حضرت عمر کہیں کہ میں کہا ضرورت ہے، کہا کہ میرا اور خلیفہ کا اللہ ہی کے یہاں فیصلہ ہوگا کہ میں کس قسم پرسی میں ہوں۔ اس وقت یہ زمانہ نہیں تھا فون تار کا، لیکن یہ بہرحال تڑپ تو تھی۔ گئے، دیکھا کہ بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آتے ہیں
کہ گندم، کھجور اور ضرورت کے سارے سامان خود اپنے پیٹھ پہ لاد کر کے لے جاتے ہیں. غلام، سینکڑوں غلام موجود ہیں، سینکڑوں خادم موجود ہیں، کہتے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. لے کے جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے پکاتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، اور اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹتے جب تک کہ بچوں کے چہرے پہ خوشی نہیں اور چچاہٹ نہیں آ جاتی. یہ ہمارا کردار. اور حضرت علی کرم اللہ، اس طرح کے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں. اور حضرت عمر ہی سے بہت سارے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی کیا کہا جائے، کیا آپ کا غنی نام ہی پڑ گیا. کتنی ضروریات کی، بیواؤں کی اور اپنے مال کو بالکل کثرت سے غربا کے لیے، ضرورت مندوں کے لیے کھول دی. یہ ساری چیزیں مسجد نبوی کا کردار لے کر، مسجد نبوی کا ماڈل لے کر کے ایک قوم اٹھتی ہے آج سے 550 سال پہلے. اور آج ہمارے منہ پہ زبردست تماچا ہے، تماچا، کہ ساری چیزیں ہم سے لی گئی. مسجد نبوی اپنے گرودواروں کو سمپل سفید رکھا، لیکن کام ایسا کیا کہ کوئی وہ نہیں کہ دکھاوا ہو وہ ہو. آج اس کو لگے اپنے آپ کو کھڑا ہونے میں 550 سال. اور آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ اس کے کروڑوں پتی آپ دیکھتے ہوں گے، میڈیا کروڑوں پتی ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں چلا رہے ہیں، لیکن کیچڑ لگے ہوئے جوتوں کو صاف کر رہے ہیں بہت ہی عزت اور احترام سے. خود ہی اس سے میں تو یہ کہوں گا کہ آج اپنے بچوں کو، شہزادوں کو گرودواروں کا بھیجیے کہ وہاں سے تجربات لے کے آئے. چھوٹے چھوٹے بچے اس طرف سے پہنچتے ہیں کہ کوئی وہ نہیں، کام میں لگے ہوئے، ٹاپ کے اسکولز میں پڑھ رہے ہیں، ٹاپ کے میں، لیکن روٹی بیل رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، اور خوشی. یہ میرا یہ فرض عین ہے. آج ہمارے بچے اپنے بچوں کو شہزادے جیسے ضرور پالتے ہیں. آپ کو زندگی اس لیے نہیں ملی تھی کہ چند پیسے آئیں، چند جملے علم کے سیکھ لیے اور اپنے بچوں کو شہزادے والا فیسلٹیز تو دے دیا، لیکن انسانیت کے لیے کھڑا نہیں کیا. آپ اپنے بچوں کے عیش و طرب کے لیے کیا کیا نہیں کرتے، کیا کیا نہیں کرتے. کیا آپ نے اپنے بچوں کو ان کے بچوں کی طرح کھڑا کیا کہ ان کے چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی عیش و طرب ہے، بڑی مرسیڈیز کاروں میں سے نکلتے ہیں اور سیوا میں لگ جاتے ہیں. کوئی جھاڑو دے رہا ہے، کوئی جوتے صاف کر رہا ہے، کوئی روٹیاں بیل رہا ہے، کوئی نہ جانے کیا کیا کر رہا ہے. اور بہت خوشی کے ساتھ آپ کے بچے اگر کسی بھکاری سے مل بھی لیں گے تو شرم ہے، چھوٹا ہے. آپ کو یہ مینٹلٹی، یہ سوچ بدلنی ہوگی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دیا تھا، جو ایک ماڈل دیا تھا. اور اسی ماڈل کو ایک قوم لے کر کے صرف ایک خدمت کو، کنتم خیر امتن کے لفظ کو لے کے اٹھتی ہے، اور ان کی ساری کمیاں دنیا بھول جاتی ہے. اور ایک جو نمایاں کام ہے اس سے دنیا پہچانتی ہے. دنیا کا کون سا ایسا میڈیا ہے جو ان کے اس کارنامے کو نہیں دکھا رہا؟ اور یہ کبھی چیخ کر کے نہیں گئے. معمولی سا کمبل اور معمولی سا کھانے کا کٹ بچ کے فوٹو. ہمارے یہاں اشتہار کا زمانہ، تھوڑا کریں گے زیادہ اشتہار، غریبوں کا مذاق اڑائیں گے. لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ سیکھنے کا ہے، برتنے کا ہے. بڑی ہماری محرومی ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھا دین، بہت اچھا مذہب، بہت اچھا طریقہ ہمیں دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان چیزوں سے سیکھنے والا بنائے. یہ آپ ہی کے پاس یہ نسخہ کیمیا ہے، اس میں ایک لفظ زیادہ اور ایک لفظ کمی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو لے کر کے دل سے پکڑیے تو صحیح. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے عمل کی توفیق دے. آمین.